أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کے بارے میں جو شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ مابین الدفتین، یعنی حمد کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک جو موجود ہے یہ قرآن مجید ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہے، بلکہ ترتیب جو سور کی ہے یہ بھی حضرت کے دور سے ہے۔ یہ جو شہرت ہے بعد میں کہ کسی نے قرآن مجید کو جمع کیا، نہیں جلایا ہے بعض نسخوں کو، جمع جو ہوا ہے حضرت کے دور سے صورتوں کا جو نام ہے وہ بھی پیغمبر خدا نے حکم خدا سے رکھا ہے، اور جو ترتیب ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے سید الانبیاء نے دی ہے، اور کاغذ جسال پیغمبر خدا امیر المومنین علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو آپ نے جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو یہ سورہ ہم کا نام فاتحۃ الکتاب ہے نا، عموماً ہم فاتحہ خوانی میں بھی یہی کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھو، یعنی سورہ ہم کو پڑھو۔ تو پتہ چلتا ہے یہ حضرت کے دور سے ہی اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہونا
دلیل ہے کہ نبی کے دور میں بھی یہ سورہ یہی ہی تھا، یہاں ترتیب بھی وہی ہے، آیات کی ترتیب بھی وہی ہے جو حضرت نے حکم خدا سے دی کلام الہی کو، اور جو آیات کے الفاظ ہیں. میں نے یہ بات عرض کرنا تھی، وہ قلیلاً عرض کی کہ اگر ایک پہلے لفظ آتا ہے بعد دوسرا آتا ہے تو یہ ترتیب الفاظ جس طرح ہے اسی طرح ہوگی تو قرآن ہدایت فرمائے گا. ماشاءاللہ. میں نے آیت کریمہ کو پڑھی ہے نا، مختصر آیت ہے ماشاءاللہ، اکثر احباب کو یہ یاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پہلے آواز ہوتا ہے آمنو سے، پھر ساتھ حکم ہے اتقوا اللہ کا، اور پھر ایک تقوی الہی کے مصداق کو بیان کیا ہے کہ سچوں کا ساتھ بھی آپ نے دینا. تو پہلے آمنو پھر اتقوا اللہ. یہ دلیل ہے کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک آمنو کی ضرورت ہے اور دوسرا اتقوا اللہ کی ضرورت ہے. اور آمنو کا پہلے آنا دلیل ہے کہ جو جتنا بھی پارسا ہو، اگر ایمان کی دولت نہیں تو وہ متقی نہیں. ایمان تقوی سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ یا ایھا المتقون آمنو، کہ اے متقیو ایمان لے آؤ، ایسا نہیں ہے. حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ مومنو تم تقوی الہی اختیار کرو. یعنی تقوی الہی اختیار کرنے میں ایمان بنیادی شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی بندہ کہے میں بڑا صاحب تقوی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، نہیں. وہ تقوی الہی جس کا ثمرہ جنت الفردوس اور وہم فیہا خالدون ہے، اس تقوی سے پہلے ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا تعلق انسان کے عقیدہ سے ہوتا ہے، اور عقیدے کو عقیدہ کہتے ہی اسی وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق قلب انسانی سے ہوتا ہے. ویسے عقیدہ عقدہ سے ہے، وہ جو گرہ دی جاتی ہے، گانٹس جس کو ہم کہتے ہیں، گرہ دینا، اس کو عربی میں عقیدہ کہا جاتا ہے. یعنی مومن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی اس گرہ کو کھول نہ سکے. کیا بات، ضروری ہے اتنا مضبوط. اور اسی کو مولے متقیان نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ المومن کالجبل الراسخ لا تزلہ الاواصر، کہ مومن ایک مضبوط پہاڑ کی مانند ہوتا ہے
جتنے بھی جھکڑ چلے اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے. یہ خود کتنا مضبوط ہوتا ہے جو جھکڑوں کے رخ کو موڑ دیتا ہے. مومن ہوتا ہے مضبوط کل جبل روسی. اور اسی کو پھر اصول دین بھی کہا جاتا ہے. عقیدہ، ایمان، اصول دین یہ سارے ایک چیز کا نام ہے. اور اصول بھی آپ جانتے ہیں. خدا بھائی کی رحمت کرے حضرت علامہ السید علی نقی اور نقن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اصول اصل کی جمع ہے. اصل جڑ کو کہتے ہیں. جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے. عقیدے کو بھی اصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے اندر ہوتا ہے. ثمرات باہر دکھائی دیتے ہیں. حقیقت ہے ثمرات. اور اسی کو پھر معصوم نے جب بیان فرمایا عقیدہ کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اتنے پیارے الفاظ میں بیان فرمایا کہ الایمان اقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان. نگاہ معصوم میں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ زبان سے اقرار کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. زبان سے اقرار کرو اور دل سے تصدیق کرو. اور اس طرح تصدیق کرو کہ پھر سولی پہ بھی چڑھ جاؤ تو یہی کہو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃہ اللہ. پھر اس میں لچک نہیں. جبل کی طرح ہے، جبل راسک کی طرح ہے. اس میں لچک نہیں ہے. جو بھی حالات ہوں لیکن ہمارا عقیدہ تو فقط علی ولی اللہ پہ نہیں ہے میرے بھائی. علی ولی اللہ ہے، وسیع رسول اللہ ہے، وخلیفۃہ بلا فصل. اب جا کے ایمان کامل ہوتے ہیں. علی ولی اللہ کو تو دنیا مانتے ہیں. کون ہے ولی کی ولایت کا قائل؟ یہ سارے جلے آتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہمیں ولایت ادھر سے ملی. یہاں تک تو سارے قائل ہیں. فرق یہاں پہ واضح ہوتا ہے کہ علی اور ولی اللہ کے بعد وسیع رسول اللہ اور پھر وخلیفۃہ بلا فصل. یہاں میں پھر خلافت کا اور کوئی تصور نہیں ہے. شیعہ عقیدہ ہے اس پہ ظاہر ہے. آپ جانتے ہیں تشیعوں نے ڈھیر ساری بھاری قیمت ادا کی ہے لیکن ماشاءاللہ ہے اسی عقیدہ ہے. خلیفۃ ہو گیا فاصل درمیان میں کوئی اور فاصلہ نہیں ہے. کیونکہ کس طرح ہو جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب کو ذرا سنا دینا بلکہ دکھا دے کہ من کنت مولاہ فہذا علی. ماشاءاللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. اگر دن سنی عالم دین کا کلپ میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا حیران رہ گیا. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ پیغمبر خدا کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں علی سب سے یہ عقیدہ ہے ہمارا. اور اس میں پکے رہنا ہے میرے بھائی. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اسی عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا کے علاوہ، کیونکہ پیغمبر خدا کے بارے میں تو خود مولے متقیان نے فرمایا تھا کہ انا عبد من ابی، کہ میں پیغمبر خدا کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. لیکن یہ غلام ایسا ہے جو انبیاء سے اور اس نے دلیل بیان کی. میں کہا کہ دیکھو نا پیغمبر خدا نے فرمایا من کنت مولا، جس کے
جس کا میں مولا ہوں، جس کا مولا ہوں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ پیغمبر خدا کس کا مولا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیا پیغمبر خدا ان سارے انبیاء کا مولا نہیں؟ اور اگر پیغمبر خدا ان سارے انبیاء کے مولا ہیں اور یقیناً ہیں، تو پھر علی ابن ابی طالب بھی ان سب کا مولا ہے۔ تم سے برداشت نہیں ہوتا تو ہاضمہ ٹھیک کرو نا، مزاج کو درست کرو، جو حقائق ہے اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ مان کون تو مولا سے بڑا کہ جو سامنے بیٹھے ہو؟ اور پھر کیا تاریخ اسلام کو آپ پڑھیں جب حضرت معراجوں پہ گئے تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور بیت المعمور پہ پہنچے، سارے انبیاء نے حضرت کا استقبال کیا، اور اس کے بعد جب استقبال کر چکے تو یہ آیت نازل ہوئی، پہلے حکموں میرے حبیب ذرا اس کو نماز کو پڑھاؤ۔ اس میں آدم ابو البشر سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری ہستیاں ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود کا لفظ نفیس موجود تھے نا، دوسرے انبیاء کے ارواح مقدس تھے، لیکن حکم نے تقدم یا محمد، آپ آگے بڑھیں۔ حضرت نے پھر کہا کہ جبرائیل اذان تو کہو نا، سبحان اللہ، یقین کرو جو اذان بیت المعمور پہ ہوئی ہے اس میں حیا علی خیر العمل تھا، چونکہ حیا علی خیر العمل کا جب ادھر مقام ختم خلیل پہ جب حضرت نے اللہ کا حکم ہوا کہ بلغ ما انزل الیک، تو پھر جو حکم دیا تھا حضرت نے جناب سلیمان اور جناب بلال کو، ان کو بھی کہا تھا کہ ان کو واپس بلاؤ اور کہو حیا علی خیر العمل۔ اور اصل ضرورت کے تحت حیا علی خیر العمل کو حذف کیا گیا، کیونکہ جب بھی حیا علی خیر العمل کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں خلافت بلا فصل علی بن ابی طالب، لہذا کہا اس کو پھر ایسے یاد کر دو نا، لیکن سبحان اللہ اس جگہ پہ لفظ کیا لگا ہے جو میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی نصیبوں کی بات ہے بزرگوں کہ حیا علی خیر العمل کو ہٹا کے کوئی جملہ لکھا جائے اور وہ بھی ایسا کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان شرم محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائی بہرحال تو وہاں پہ روایت میں ہے کہ جب نماز پڑھائی گئی اور سلام پڑھ لیا تو فوراً آیت نازل ہوئی کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، وہ میرے حبیب ذرا ان سارے نبیوں اور رسولوں سے پوچھ تو لو نا کہ تمہارے سر پہ تاج نبوت اور رسالت جو سجایا گیا ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ حیات القلوب میں پڑھنے کا ہے، آپ ماشاءاللہ پڑھ لینا کہ کس شرط کی بنا پہ آپ کے سروں پہ یہ تاج سجائے گئے۔ سب نے کہا تھا بشہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علیٰ ولی اللہ، سبحان اللہ، سب نے گواہی دی تھی، سب نے گواہی دی تھی اللہ کی توحید اور تیری رسالت اور تیری علی کی ولایت۔ جب حضرت تشریف لائے تھے نا واپس زمین پہ تو حضرت نے ارشاد فرمایا علی زمین والوں کی نسبت تو عرشوں پہ زیادہ مشہور ہے، زمین والوں کی نسبت عرشوں پہ بڑا مشہور ہے۔ میں جہاں بھی گیا
وہاں کے ملائکہ نے استقبال کیا. جب وہاں سے آگے جانے لگا تو سب یہی کہنے لگے یا رسول اللہ ان الیک لحاجہ، ان الیک لحاجہ، ان الیک لحاجہ، کہ یا رسول اللہ ہماری ایک گزارش ہے، ہماری ایک درخواست ہے، ہماری ایک حاجت ہے، ذرا اس کو تو پورا فرمائیں. میں نے کہا وہ کون سی حاجت ہے؟ تو سب ملائکہ نے کہا تھا جب زمین پہ جانا تو علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کہہ کے ہمارے سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارد گرد یا علی چگرد مرتضیٰ طفیل پائنتن پاک سپر پاور نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. ایمان کامل ہی نہیں ولایت معصوم کے بنا، بالکل کوئی کامل نہیں، ناقص ہے، ناقص ہے. اس ایمان میں ولایت معصوم نہیں. اصول کافی میں ایک روایت صحیح ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد. لو جاء احد یوم القیامہ بعمل 70 نبیا لا يقبل اللہ منه الا بولایتی و ولایت اہل بیت. حضرت فرماتے ہیں سن لو، اگر کوئی میدان معاشر میں آئے 70 نبیوں کا عمل لے کر، بعمل 70 نبیا، 70 نبیوں کا عمل کر کے آئے میدان معاشر میں، فرمایا اللہ کی ذات ایسے عامل کے عمل کو قبول نہیں کرے گی جب تک میری اور میری اہل بیت کی ولایت کا اقرار بغیر ولایتی و ولایت اہل بیت، پیغمبر خدا کی ولایت اور آل ابا کی ولایت. اور ولایت میرے بھائی آپ جانتے ہیں ولایت بمانا حکومت، ولایت بمانا یاری نہیں، مولا بمانا دوستی نہیں، مولا بمانا حاکم. اور میں اس منافقت کا بھی قائل نہیں کہ کچھ کہیں کہ ولایت ابنی علی ابن ابی طالب کے پاس ہے اور حکومت والی ولایت فلاں 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 کے پاس ہے. یہ منافقت ہے، ایمان جیو ہمارے سادہ لوگ تو کہتے ہیں بڑی گال لکھ کیا بکواس ہے. بالکل بالکل. کیا لکھ کیا ہے کہ علمی ولایت اہل بیت کے پاس ہے اور دوسری ولایت دوسروں کے پاس ہے. مجھے بتاؤ آل عمران جناب ابو طالب عمران کا لال حکومت صحیح کر سکتا ہے یا ابو سفیان کا؟ کیا بات ہے، واہ واہ، نعرہ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے منافقت؟ یقین کرو یہ منافقت ہے. بے شک. وہ بھی علمی ولایت جن کے پاس ہے اور اقتدار والی ولایت علی کے مقابلے والوں کے پاس ہے. یہ پیارے حاکم تھے بھائی، وہ تو جانتے تھے. اور یہ متقیان فرماتے ہیں انزلنی الدہر ثم انزلنی التقیل علی و فلان. لوگوں نے علی کو اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا کہ کہتے ہیں علی اور فلان، علی اور فلان بھائی بھائی یہ نہیں تھے. پوری زندگی جنگوں میں گزری، بھائی بھائی کہنا بھی ہے تو کہو نا علی محمد کا بھائی ہے.
بھائی رسول اعظم کا بھائی ہے اور آیہ مبارکہ شاہد ہے تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم نفس پیغمبر ہے علی کیا بات کی رشتہ داری سید الانبیاء کے ساتھ جج کی ہے کیا بات ہے بنو امیہ کے ساتھ کیا بات رشتہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں یہ ولایت بمانے حکومت ورنہ خود دیکھیں اتنی ایمرجنسی نافذ کی خالد ہے میدان خون میں غدیر آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی اور کتنی شدت این سوال کے ٹائم آیت نازل ہوتی ہے کہ بس بلغ ما انزل الیک کیا بات سبحان اللہ آپ کو سنا ہے اب وہ گنجائش ختم اور سبحان اللہ اتنا سخت آرڈر ہے کہ فرمایا اگر نہ پہنچایا رسالت کامل نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنی مہم ہے اگر سید الرسل اعلان نہ کرے رسالت کامل نہیں تو اس ولایت کے بغیر تیرا دین کس طرح کیا بات ہے اعلان نہ کرے من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعلان نہ کرے فما بلغت رسالہ رسالت مکمل نہیں ہے اعلان کے بغیر نبی کی رسالت مکمل نہیں تیرا دین پتہ نہیں کس طرح کامل ہے دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فصل کہ این معنی ہے من کنت مولاہ فہذا علی سبحان اللہ واہ واہ اور سبحان اللہ پھر اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا کہ دشمن بھی اس کا انکار تو نہ کر سکتا کہ بھئی یہ روایت نہیں ہے کہا نہیں روایت ہے تو صحیح نہیں لیکن مولا کا معنی جو ہے نا وہ حاکم نہیں ہے دوست اتنا مہم ایمرجنسی حکم نافذ ہوا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جس کا پیغمبر دوست ہے اس کا علی دوست ہے خدا زندہ سلامت رکھے آئے غربی کو میں نے ان کی بات کر لکھتے دیکھی کہنے لگے فیصلہ خود کر لے شروع ہوتی ہے حدیث من کنت مولا ہو پیغمبر خدا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب مانا تو خود کر لے نبی کو دوست مانتا ہے من کنت مولا ہوں میں نبی کو دوست مانتا ہے تو علی کو بھی دوست مان لے اگر نبی کو حاکم مانتا ہے تو پھر علی کو حاکم ماننا پڑے کیا بات کیا ذوق ہے موصوف فرمانے لگے ان آخر سے تو ترجمانی نہ کرنا شروع سے کرنا ہے نا وہاں سے تو من کنت مولا فہذا علی ہوتے کہ شروع نہیں کرنا شروع کرنا ہے من کنت مولا ہو پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب تیرا اپنا ذوق ہے اگر نبی کو یار مانتا ہے تو علی کو یار مان لے اگر رسولوں کا سرکار مانتا ہے تو علی کو بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاندان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ بآواز بلند صلوات تو میرے بھائی اور بزرگوں اقرار باللسان تصدیق بالجنان یہ جب دو چیزیں آ جائیں گی
تو آپ ارکان سے بھی ابو ذر کا عمل ظاہر ہوتا ہے. ارکان یہ تیرے میرے ہاتھ، زبان، جو بھی اعضائے جسم ہیں، ان سے خوشبو آنا چاہیے کہ اندر ولایت علی ہے. پھر حق ادا ہو جائے. اور واضح عرض کر دوں، ایک طائفہ ہے ہم میں جن کو مرجئہ کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں بس ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں. جو ڈھیر سارے اپنے کہ بس زبانی علی ولی اللہ کافی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں سئل عن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. باقر العلوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا اگر کو کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ تو یہ مومن بن جاتا ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا. اگر نے فرمایا اگر یہی قول ہو تو یہ جو قرآن میں لکھا پڑا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ فرائض خدا کس لیے؟ فقط زبانی جملہ کلمہ طیبہ زبان پہ جاری ہو جائے تو ایمان کے لیے کافی ہو. فرمایا این فرائض اللہ. پھر اللہ نے جو فرائض معین کیے ہیں وہ کون انجام دے گا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے معصوم کا ارشاد ہے لعنت المرجئہ علی لسان 70 نبیّا اذ یقولون الایمان قول بلا عمل. معصوم فرماتے ہیں 70 نبی کی زبان سے اس مرجئہ پہ لعنت وارد ہوئی ہے جو کہتے ہیں ایمان فقط قول کا نام ہے، عمل کا نہیں. اگر زبانی کہہ دو ولی اللہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں. جو یہ کہتا ہے معصوم فرماتے ہیں 70 نبیوں نے ایسے مرجئہ پہ لعنت کی. اور معصوم نے یہاں تک فرمایا اپنی اولاد کی خبر لو، اپنے بچوں کی خبر لو. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام قبل اس کے کہ وہ مرجئہ کے جال میں گرفتار ہو جائیں، پھنس جائیں، پھنسنے سے پہلے ان کی خبر لو، ان کو بتاؤ علی ولی اللہ بڑا ہے تو اب ابو ذر بننا پڑے گا، سلیمان بننا پڑے گا، مقداد بننا پڑے گا. خالی وجود نہ رہا. تو میرے بھائیوں ایک لفظ مومن ہے قرآن، ایک لفظ متقی ہے، تیسرا لفظ شیعہ علی ابن ابی طالب. یہ تینوں لفظ ایک ہی شے کا نام ہے. مومن، متقی، شیعہ معصوم، تینوں ایک ہی انسان کا نام ہے. صاحب ایمان بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے. جو مومن متقی ہوتا ہے اسی کو شیعہ علی ابن ابی طالب. اب یہ دیکھنا ہے قرآن کی زبان میں مومن کون ہے، معصوم کی زبان میں مومن کون ہے. میرا موضوع پورے عشرے میں اللہ نے توفیق دی تو یہی رہے گا. کیونکہ ظاہر ہم شیعہ ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے شیعہ کی علامت کیا ہوتی ہے. ہمیں قرآن بھی کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون متقین؟ الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ قرآن ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. خدا جل اسلام کر کے آیت اللہ عامری کو
فرماتے ہیں قرآن کا ایک حصہ اللہ کے پاس ہے، دوسرا حصہ بندوں کے پاس ہے۔ جو حصہ خدا کے پاس ہے اتنا بزرگ ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ذالک عظمت کی طرف اشارہ ہے، عظمت قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بزرگ ہے کہ ذالک بہت ہی بلند، اتنا بلند ہے۔ مولانا متقیان فرماتے ہیں خدا بند عالم نے اس قرآن میں اپنی تجلی دکھائی ہے۔ کبھی ہمیں بھی جلوہ خدا قرآن میں نظر آیا ہے؟ قرآن تجلی الہی ہے، اس لحاظ سے فی کتاب مکنون، یہ جو قرآن ہے ایک مکنون اور چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ یہ قرآن یہ جو آپ کے سامنے ہے فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کوئی چھپی ہوئی میرے کو نہیں، یہ تو ہمارے سامنے ہے، یہ سامنے ہے، مکنون۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، جو مکنون میں ہے اس کو وہی سمجھتے ہیں ان کی شان میں آیت تطہیر، جس کو تعویل قرآن کہا جاتا ہے وہ معصوم جاتا ہے۔ مانو جمع صاحب بھی سمجھ لے تو بڑی بات ہے۔ ذالک الکتاب، جس کی پہلی صفت ہی یہی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، گنجائش نہیں، لیکن ڈھیر ساروں نے شک کیا ہے قرآن میں۔ یون مولا نے شک کیوں کرتے ماشاءاللہ، شک کیا ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، یعنی اس قرآن میں شک کی گنجائش نہیں۔ جو پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں کمی ہے، جو اس کی طرف سے شک وارد ہو رہا ہے، شک ہے نہیں، قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، تجلی پروردگار ہے۔ اگر کوئی شک کر رہا ہے اس کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، لہذا وہ شک کر رہا ہے۔ قرآن ایسا نہیں کہ جس میں شک کیا جائے۔ پیغمبر خدا کے وجود میں کسی کو شک ہے، لیکن ڈھیر سارے ہیں جو حضرت کی رسالت کے قائل ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ نبی اعظم کے وجود میں کوئی شک ہے، ان کا ذہن اتنا کوتا ہے کہ تجلی رسالت کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن اسی طرح ہے، قرآن میں شک نہیں، جو شک کر رہا ہے اس کا ذہن کوتا ہے۔ ایک روایت میں نے لکھی ہے، سلوات پڑھیں آپ کو سناؤں گا، پھر بھی سلوات پڑھ لیں۔ ایک شخص آیا عیسائی تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، ایک عباسی خلیفہ کے پاس، اور یہ جو تم کہتے ہو نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، علی اعوذ باللہ، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں تضاد موجود ہے، یعنی ایک بات دوسری کی ضد ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں آپس میں ضد نہ ہوتی، اس میں آیتیں بڑھتی، بلکہ یہ کہنے پہ ہی نہ خلیفہ صاحب کو پھر گھبرا گئے، آتا تو تھا کچھ نہیں، پر اس کو زندان میں ڈال دو، یہ فساد ڈال رہا ہے، 24 گھنٹوں نے اگر یہ توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ سر قلم کر دو، اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہ کہتے بندے خدا، میرا سوال ہے اس کا جواب دو۔
جواب دو، بے شک بعد میں مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا۔ کیا بات، کوئی مومن بیٹا تھا، کیا بات، کہتے ہو خلیفہ صاحب ابھی تک آل رسول جعفر صادق کی شکل میں ہیں۔ محمد وآل محمد، بلند ترین صلوات۔ وارث پیغمبر خدا موجود ہے، اس کو خدا وہ اس مشکل کا حل پیش کرے گا۔ کیا بات، کیا بات، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا، بے شک، کہا بھائی ان سے پوچھ لے۔ عیسائی کہتے ہیں پوچھوں؟ اگر فرمایا سل ما بدا اللہ، جو چاہتا ہے پوچھ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سل ما بدا اللہ، جو چاہتا ہے پوچھ۔ سلونی کا وارث موجود ہے، واہ واہ واہ، علوم انبیاء کا وارث جعفر صادق علیہ السلام کی شکل میں موجود ہے، جو چاہ پوچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں میرا وہی سوال ہے، یہ قرآن کتاب ہے خدا نہیں، کیونکہ اس میں تضاد ہے۔ غور کرنا میرے بھائی، کہاں تضاد ہے؟ اس نے آیتیں پڑھی کہ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے بہترین سخن کو نازل کیا ایک کتاب کی شکل میں، جو کتاب متشابہ ہے۔ اور کتاباً متشابہ ہے، ایسی کتاب جو جس میں تشابہ موجود ہے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے پورا قرآن متشابہ ہے۔ دوسری آیت کہتی ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی ساری آیات محکم ہیں، جن کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، ایسی کتاب جس کی ساری آیات محکم ہیں۔ محکم وہ ہوتی ہیں جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ ثم فصلت، اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ آیت کہتی ہے کہ سارا قرآن محکم ہے۔ پہلی نے کہا متشابہ ہے، دوسری آیت نے کہا سارا قرآن ہی محکم ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی ضد بن گئی۔ تیسری آیت هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اے میرے حبیب تیرے اوپر قرآن کو نازل کیا، جس میں ڈھیر ساری آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ تو یہ تین تضاد آ گئے نا۔ ایک نے کہا سارا قرآن متشابہ، دوسری آیت نے کہا سارا قرآن محکم، تیسری آیت نے کہا کچھ آیات محکم اور کچھ آیات متشابہ۔ یہ تضاد نہیں تو کیا ہے؟ جب عیسائی نے یہ اعتراض کیا، صادق آل محمد فرماتے ہیں ذرا بھی تضاد نہیں، ذرا غور کر، جو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ آیات جو کہتی ہیں کہ سارا قرآن متشابہ ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ کے منکر ہیں، خدا کے قائل نہیں ہیں۔ جب خدا کو نہیں مانتے تو اس کے قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ ان کے سامنے سارا قرآن متشابہ ہے، اور جو آیتیں کہتی ہیں کہ کچھ محکم ہیں کچھ
ساری آیات ہمارے لیے محکم ہیں، یہ متشابہ تیرے اور میرے لیے ہے۔ فرمایا تضاد کہاں ہے؟ قرآن تینوں کی خبریں دے رہا ہے۔ جو منکر خدا ہے وہ منکر قرآن ہے، اس کے سامنے ہر چیز متشابہ ہے۔ اور جو ہماری طرح سادہ لوگ ہیں ان میں کچھ آیات کے معنی ہم سمجھ لیتے ہیں اور کچھ آیات کے معنی ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو وارث قرآن ہیں، ان کے سامنے تو کوئی آیت متشابہ نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں پھر یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے متشابہ آیات عام بندوں کے لیے رکھی کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ اہل بیت کے محتاج رہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن لا ریب فیہ، علی لا ریب فیہ، سید الانبیاء لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ شک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا نے ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں بھیجی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، قرآن بھی اور اہل بیت علیہ السلام بھی۔ شکر کرو خدا نے دونوں عطا کیے، قرآن بھی دیے ہیں، اہل بیت علیہ السلام بھی دیے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے دونوں کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ اس ظلم کی وجہ سے آج ہم آزادار بن کے بھی جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایام عزا ہے، جب حالات بدلے نا مدینہ کے اور مظلوم کربلا کے سامنے وہ سارے حالات آئے، اور دربار ولید نے بھی حضرت نے وہ تفصیلی خطبہ دیا جس کو کئی بار میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ بالآخر حسین واپس آئے نا تو نانے کی زری پہ چلی، نانا اچھی تعارف ہے، میں حیران ہوں، یہ نہیں کہا نانا انا حسین ابن علی، روایت تو یہی کہتی ہے، حضرت عرض کرتے ہیں نانا یاد رکھا انا الحسین ابن فاطمہ، نانا تیری ذات دو بار حضرت آئے، دونوں راتیں متواتر ہیں، دوسری رات آئے تو نانا تو جانتا ہے نا کہ تیری امت میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ صحیح روایت یہ ہے کہ عالم خواب میں نانا ملے نا فَزَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، رسول اعظم نے حسین ابن علی کو اپنے سینہ سے لگا لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مظلوم کربلا کہتے ہیں نانا مجھے اپنی قبر میں جگہ دے دینا، میں دنیا میں نہیں جانا چاہتا، میں اس دنیا سے تنگ ہو چکا ہوں۔ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا حبیبی یا حسین، او میرے محبوب حسین، او میرے پیارے حسین، اخرج الى العراق، ذرا عراق کا سفر اختیار کرو، اس کے بغیر یہ دین نہیں بچ سکتا۔ میرے بھائیوں آنکھ کھلی، آئے بلایا بنو ہاشم کو، عباس کرو نا تیاری، اکبر تیاری کرو، مون و محمد سب کو کہا تیاری کر لو۔ پھر بہنوں کے پاس آئے، زینب تو نے بھی تیاری کرنا ہے، ام کلثوم تم بھی تیار ہو جاؤ، رباب کرو تیاری، میری سکینہ کو بھی ساتھ لے لو، میرے اسرر کو بھی ساتھ لے لو، اور مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور بزرگوں 28 رجب کو اور کتنے دن کا ہے اسرار، لیکن جہاں اکبر کو ساتھ لیا، عباس کو ساتھ لیا، وہاں ننھے مجاہد علی اصغر کو بھی ساتھ لیا۔ انسان حیران ہے کہ آخر وہ تو جوان ہے نا، جنگ لڑیں گے، اصغر کو کس لیے ساتھ لے جایا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں اس راز سے پردہ اس وقت ہٹتا ہے جب نیزے کی الیوں پہ شہداء کے سر تھے، اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں
إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون کریم اللہ ارے اس کو قبول فرما امن و صابن خطا ہے تو معاف فرما کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام قرآن و اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق مرحبا خدایا ان دو عظیم راہبر اور رہنماؤں کے سائے میں ہمیں جینے مرنے کی توفیق مرحبا علوم قرآن کی معرفت نصیب فرما وارثان قرآن کے علوم کی معرفت نصیب فرما خدایا اسلام کا بول بالا فرما باطل کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما مراد اعظام کو طول عمر عطا فرما کریم اللہ تجھے واسطہ ہے معصوم ہستیوں کا ظہور امام زمانہ میں تعبیر فرما گستاخان امام زمانہ کو فی النار و سطر فرما پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما پورے جہان میں امن و سلامتی عطا فرما دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہے خدایا ان کی نصرت فرما ظالموں کا بیڑا غرق فرما جو مومنین قصد حج و زیارات رکھتے ہیں سب کو موفق فرما جو اس مقدس سفر میں ہیں ان کے سفر بے خطر فرما خدایا مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی رحمت کو نازل فرما داخلی اختلاف شقاق اور نفاق کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما خدایا ہماری ان سب دعاؤں کو مستجاب فرما وتقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی و اہل بیتہ الطاہرین اللہ